بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں بہت خوش تھی اور تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ میرے بھی وہ دن آ پہنچے تھے کہ جن دنوں کا ہر لڑکی کو انتظار ہوتا ہے۔ میرے باپ نے بہت کوشش اور لگن سے میرا بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا تھا۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے اور میری بہت عزت کرتے تھے۔ میری شادی کو اب چند دن ہی رہ گئے تھے اور آج میری ساس اور نندیں مجھے شادی سرخ جوڑا دینے آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر پھر چلی گئی تھی۔ میں ذہن میں ہی بہت خوشی سے اپنی چیزیں دیکھنے لگی۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں نے اپنی خوشامد کو خود دعوت دے دی۔ میں بہت خوش تھی۔ میری ساس میرے لیے بہت خوبصورت شادی کا سرخ جوڑا لائی تھی۔ بس چند دن ہی تو رہ گئے تھے میری شادی میں۔ میں خوشی خوشی اپنے کمرے میں گئی اور دلہن کا جوڑا پہن لیا۔ اپنے بالوں کو بھی کھول لیا۔ اپنا سراپا سامنے لگے آئینے میں دیکھنے لگی۔ میری دودھیا رنگت پر سرخ لباس بہت جچ رہا تھا اور پھر میں نے سامنے رکھی سرخ رنگ کی لپسٹک بھی لگا لی۔ پھر اپنے کھلے حسین بالوں کو آگے کیا، اپنے ہاتھوں پر سرخ چوڑیاں پہنی اور اپنا روسی دوپٹہ بھی اپنے سر پر اوڑھ لیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر گھونگھٹ نکالنے لگی۔ بس شاید ایسی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہر لڑکی رکھتی ہے۔ ابا گھر پر نہیں تھے۔ مجھے لگا میں اکیلی ہی ہوں، اس لیے میں نے اپنا روسی لباس پہن لیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا جس جانور کے وجود کو میں نے فراموش کر دیا تھا وہ میرا کیا حشر کر سکتا تھا۔ عین اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بھالو میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں اس وقت نہ جانے کس جذبے کے تحت مجھے دیکھ کر سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے یوں سرخ لباس میں دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے میری جانب بڑھا تھا۔ میں تو ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ جب وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ ایک چیخ میرے منہ سے برآمد ہوئی اور پھر اس بھالو نے مجھے کپڑے۔ میں 13 سال کی تھی جب ابا ایک بھالو کو لے کر گھر میں آئے۔ میرے ابا پہلے بندر کا تماشا لوگوں کو دکھاتے تھے، یہی میرے باپ کی کمائی کا ذریعہ تھا، لیکن ابھی چند دن پہلے وہ پیارا سا بندر مر گیا تھا۔ میں بہت روئی تھی۔ اس کے مرنے پر 3 دن مجھے اس بندر کی جدائی میں بخار چڑھا رہا۔ اس وقت میں اماں میری منت سماجت کر کے مجھے کھانا کھلاتی رہی تھی۔ جب ابا گھر میں بھالو کو لے کر آئے تو سیاہ رنگت والا موٹے بھدے بے ڈھنگے وجود کا وہ بنمانس قسم کا بھالو دیکھ کر میں تو ڈر کر اماں کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا، یک ٹک بنا آنکھیں جھپکائے۔ میری ماں کہنے لگی، بشیرے یہ کسے اٹھا لایا ہے تو بندر لینے گیا تھا۔ اس بھاری بھرکم وجود والے بھالو کو دیکھ کر اماں بھی کچھ گھبرا گئی تھی۔ جو قد کاٹ میں اگر کھڑا ہوتا تو ابا سے بھی بڑا لگتا۔ ابا کہنے لگے، آج کل لوگ بندر کا تماشا اتنے شوق سے نہیں دیکھتے جتنا بھالو کا دیکھتے ہیں۔ پھر یہ کب مجھے سستا مل گیا ہے اور پہلے سے کرتب بھی سیکھا ہوا ہے، مجھے اس پر محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ابا کی بات پر اماں حیران ہوئی تھی، کہنے لگی، اس کے مالک نے اتنا سستا کیوں دے دیا؟ پھر ابا کہنے لگے، یہ تو مجھے نہیں معلوم، بس کہہ رہا تھا ویسے تو یہ بھالو بہت اچھا ہے، لیکن بس اس میں ایک برائی ہے، حسین عورت کو سرخ رنگ میں دیکھ لے تو بدک جاتا ہے۔ ابا کی بات سن کر میری ماں کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، بشیرے پھر تو اسے کیوں لایا؟ اگر یہ تماشے کے درمیان بدک گئے تو کون سنبھالے گا اسے؟ میری ماں کی بات پر ابا مطمئن تھے، کہنے لگے، میرے پاس اس کا بھی حل ہے، میں اسے کالا چشمہ پہنا دوں گا تاکہ اسے ہر عورت کالی لگے گی۔ مگر میری ماں اس بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اسے تو گھر پہ رکھے گا، اگر یہ ہمیں نقصان پہنچا دے تو اماں کا خوف اپنی جگہ بجا تھا۔ ابا ہنسنے لگا، کہنے لگا، بے فکر رہو صفیہ، تیری گہری سانولی رنگت پر یہ بھالو عاشق ہونے والا نہیں، یہ تو میری قسمت ہی پھوٹی تھی جو تو مجھے مل گئی۔ میرے ابا اماں کی رنگت کا یوں ہی مذاق اڑاتے تھے۔ حالانکہ میرے ماں باپ دونوں ہی گہری رنگت کے مالک تھے، لیکن میں نہ جانے کس پر چلی گئی تھی۔ میری رنگت دودھ جیسی سفید تھی۔ اس وقت میں کم عمر تھی، شاید اس لیے میرے باپ کو میرا خیال ہی نہیں آیا کہ حسین تو میں بھی ہوں، یا شاید میری قسمت خراب تھی۔ جب ابا اس بھالو کو گھر کے صحن میں کرتب سکھاتے تو بہت جلد ابا کی بات سمجھ کر ویسا ہی کرنے لگتا جیسا ابا اسے کہتے۔ وہ بے شک ایک جانور تھا، لیکن سمجھ بوجھ اسے اچھی رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں اس بھالو سے اور وہ مجھ سے مانوس ہونے لگا۔ میں نے اپنے پیارے بندر کو کھویا تھا، اس لیے مجھے ایک ایسا ہی جانور چاہیے تھا، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ کوئی بہن بھائی تھا نہیں جس سے جی لگاتی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو وہ بھالو میرا اتنا عادی ہو چکا تھا، جب تک میں اسے اپنے ہاتھ سے کھانا نہ کھلاتی وہ بھوکا ہی بیٹھا رہتا۔ اماں ابا کسی کے ہاتھ سے نہیں کھانا کھاتا تھا، لیکن چند دن سے مجھے اس کی نظریں خود پر ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جب بھی میں اسے کھانا کھلانے جاتی وہ میرے بالکل قریب ہو جاتا۔ 5 سال سے وہ ہمارے گھر رہ رہا تھا، تماشا بھی اچھا دکھاتا تھا۔
میرے باپ نے اس سے اچھی کمائی حاصل کر لی تھی، لیکن اب مجھے اس کی نظر عجیب سی لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے کسی بیہودہ مرد کی طرح سر سے پیر تک دیکھنے لگا تھا۔ جب تک میں صحن میں کام کرتی رہتی اس کی نظروں کے حصار میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی نظر اپنے وجود پر چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگتی۔ میں جب اسے دیکھتی تو کیا سوچتی کہ وہ تو ایک جانور ہے، بھلا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اور یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ آج جو حرکت اس بھالو نے میرے ساتھ کی تھی، میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ میں پہلے سے بہت خوبصورت ہو چکی تھی، میرے سنہری بال اب کمر تک جانے لگے تھے۔ میں نہا کر اپنے بال سکھا رہی تھی جب امی نے مجھے کہا کہ اس ریچھ کے بچے نے اچھے نخرے پال رکھے ہیں کہ کہاں بھی ہے تم نہا گئی ہو، کھانا میرے ہاتھ سے کھا لے۔ مگر نہیں، مجال ہے جو اس نے ایک نوالا بھی میرے ہاتھ سے کھایا ہو۔ اب جا اور جا کر کھلا اسے، کھانا شام ہوتے ہی تیرا ابا آ جائے گا اور پھر اسے تماشے کے لیے لے جائے گا۔ میں تولیے سے اپنے بال خشک کر رہی تھی، اماں کی افراتفری مچانے پر کھلے بالوں سے ہی باہر آ گئی۔ اس بھالو کے لیے ایک تسلی میں کچی مچھلیاں رکھی تھی، میں نے وہ اٹھائی اور بھالو کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھ سے ناراض تھا کیونکہ کھانا وہ میرے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا، اس لیے رخ موڑے منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے چور نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن جب مجھے دیکھا تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ میں اس کے پاس گئی، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مجھے بے خود سا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے مچھلی کھلائی، جب تک وہ کھاتا رہا مجھے ہی دیکھتا رہا۔ جیسے ہی میں نے خالی تسلا واپس لے جانے لگی، اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی جانب بڑی زور سے کھینچا۔ گلے ہی پل بے ساختہ میں اس کے پہلو سے جا لگی تھی۔ وہ مجھے اپنے دونوں بازو کے حصار میں لے چکا تھا۔ میں تو اس کی اس جرات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بہت نرمی سے میرے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ میرا پورا وجود کرنٹ کی مانند کانپا تھا۔ میں جھٹ سے اس سے پیچھے ہٹی تھی اور وہاں سے واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، لیکن مجھ پر تو جیسے خوف سا لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس بھالو کے بھدے وجود کا لمس اور کالے بے تحاشا بالوں میں اپنا نازک وجود میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی جس کے لمحہ بھر کی سنگت نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد مجھے اس بھالو سے خوف سا آنے لگا تھا۔ میں اب وہ کھانے کا تسلا وہیں اس کے قریب رکھ کر واپس چلی جاتی تھی۔ وہ بھالی کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب تک وہ ایک بے ضرر جانور کی مانند 5 سال ہمارے ساتھ رہا۔ پہلے پہل تو ابا اسے زنجیر سے باندھ کر صحن کے کونے میں بٹھا کر اس کی زنجیر کو لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ تالا لگا دیتے تھے تاکہ بھاگنے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن جب اس بھالو نے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا تو ابا نے اسے آزاد چھوڑ دیا تھا، اور اب تک اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ جہاں اس کی جگہ بنی ہوئی تھی وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ صحن میں کچن بنا ہوا تھا اور کمروں کی کھڑکی اور دروازے بھی صحن میں ہی تھے۔ ایک رات مجھے یہ لگا کہ جیسے میں کمرے کی کھڑکی پر ایک کالا سایہ سا ہے۔ میں کمرے میں گھب اندھیرا کر کے سوتی تھی۔ گہری نیند کے باوجود مجھے اپنے وجود پر ایک تیزی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اندر اس قدر بے چینی سی پیدا ہوئی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری نظر کمرے کی کھڑکی پر پڑی تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آنے لگا۔ میں تو اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر پر کون آ سکتا ہے؟ شاید کوئی چور تھا۔ پہلا خیال مجھے یہی آیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہمارے گھر تو بھالو موجود ہے، پھر بھلا کسی کی مجال جو بھالو کے ہوتے ہوئے ہمارے گھر میں آ سکے۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور بڑے احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے صحن کا جائزہ لیا تو پورا صحن خالی تھا۔ بھالو یہ اپنی جگہ لیٹا ہوا تھا۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، لیکن ایک خیال مجھ پر یہ گزرا کہ جیسے شاید وہ بھالو مجھے کھڑکی سے دیکھتا ہے، کیونکہ میں نے جو سایہ دیکھا تھا وہ حجم میں اس بھالو جیسا ہی تھا۔ مگر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور پھر سے سونے چلی گئی۔ ایک بار میں کالج سے واپس آ رہی تھی، اپنے گھر کے قریب تھی، جب ہمارے محلے کے ایک لوفر سے لڑکے نے مجھے دیکھ کر سیٹی بجائی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ مجھے آنکھ مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میرا چہرہ غصے سے تمتما سا گیا تھا۔ میں نے غصے سے نظریں ہٹائی اور تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی، لیکن وہ لڑکا مجھ سے زیادہ تیز چلتا ہوا میرے پاس آ گیا اور ایک دم ہی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ جب سے اس نے مجھے دیکھا ہے وہ میرا دیوانہ ہو گیا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس بے شرم لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرا ہاتھ چھوڑے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیکن اس وقت میری گلی سنسان تھی، وہاں میرے اور اس لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، اس لیے وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کہنے لگا تم مجھ سے شادی پر اپنی رضامندی دے دو ورنہ میں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے چھری نکال لی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ کہنے لگا میں اپنی جان لے لوں گا
میں نے کہا یہ کیا زبردستی ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید مجھے زج کرتا، میرے گھر کی دیوار چھوٹی تھی، اس لیے دیوار سے گلی صاف ظاہر ہوتی تھی۔ نہ جانے کیسے اس بھالو نے یہ سب دیکھ لیا۔ وہ دیوار کود کر بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ لڑکا میرے پاس ایک بھالو آتا دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس وقت اس بھالو کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اس نے اس لڑکے کی ٹانگ کھینچ کر اسے زمین پر گرایا اور پھر بڑے جارحانہ انداز سے اس کے اوپر چڑھ کر اسے مارنے لگا۔ وہ لڑکا چیخنے اور چلانے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تیز دھار والی چھری سے بھالو کے پیروں پر بھی وار کیے تاکہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن بھالو پر تو جیسے کوئی جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کی چیخنے کی آوازیں سن کر سب لوگوں کے دروازے کھل گئے۔ بہت سے مرد اس بھالو سے اس لڑکی کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں بھالو اس لڑکی کو جان سے ہی نہ مار ڈالے۔ میں آگے بڑھی اور اسے کہا وہ اس لڑکے کو چھوڑ دے۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بھالو اس لڑکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے گھر آئی تو دروازے پر میری امی بہت غصے سے کھڑی تھیں، شاید چوٹ سن کر باہر آئی تھی۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو امی اس بھالو پر چیخنے چلانے لگیں کہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اس لڑکے پر حملہ کرنے کی۔ اگر وہ مر جاتا تو کیس تو میرے ابا پر ہی ہوتا۔ وہ بھالو چپ چاپ آنکھیں لیے میری ماں کی ڈانٹ سنتا رہا۔ جب ابا گھر آئے تو محلے والوں نے پہلے ہی انہیں بھالو کی کارستانی سنا دی تھی۔ اس لڑکی کی 2-3 پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ کافی زخمی بھی ہوا۔ ابو کو محلے کی شکایت لگانے پر پولیس نے آخری وارننگ بھی دی کہ اگر اس بھالو نے دوبارہ کسی کو یوں زخمی کیا تو کیس ابا پر ہوگا۔ ابا بھی بہت غصے میں تھے۔ ابا نے صحن میں رکھا موٹا ڈنڈا پکڑا اور اس بھالو کو مارنے لگے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ چپ چاپ میرے باپ کی مار کھا رہا تھا، لیکن مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ میں اس کے سامنے آ گئی، ابا سے کہا چلو وہ میری بات سن لیں۔ پھر میں نے اس لڑکے کی ساری گھٹیا حرکت ابا کو بتا دی۔ یہ سن کر ابا چپ ہو گئے اور اندر کمرے میں چلے گئے۔ میری ماں نے آج بھالو کو کھانا بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے جلدی سے فریج کھولی، وہاں سے مچھلی نکال کر تسلے میں رکھی اور اس بھالو کے کھلانے لگی۔ آخر اس نے مجھے اس لڑکے سے بچایا تھا۔ مجھے تو لگا اس نے نمک حلال ہی نبھائی ہے۔ پہلی بار میں نے اس بھالو کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے دیکھے تھے۔ پہلی بار مجھے اس بے زبان پر بہت ترس آیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن میں نے پہلی بار اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ وہ اب بھی مجھے اٹک دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مچھلی کھلائی اور پھر اچانک سے میری نظر اس کے کالے بھدے سیاہ بالوں والے وجود پر پڑی جس سے خون رس رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ اس لڑکے نے ہاتھ میں تیز دھار کی چھری پکڑی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے ریچھ پر وہ چھری سے وار کیے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور ڈیٹول اور زخموں کی دوا لے کر آئی۔ اس کے زخموں کو صاف کیا، اس پر دوا لگائی۔ وہ ایک تک مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی گول گول آنکھوں میں میرے لیے شاید تشکر تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے اس بھالو نے میری اس بدتمیز لڑکی سے جان چھڑائی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ سا بن گیا، لیکن شاید یہی بات میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ وہ ایک جانور ہے۔ اب میں اس بھالو کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اماں کی آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے بخار رہنے لگا تھا، اس لیے وہ ابا کے ساتھ ڈاکٹر پاس جاتی تھی۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ویسے بھی لمبی قطاریں لگتی رہتی ہیں، 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ ایک بار اماں ابا کو صبح ہی ڈاکٹر پاس لے گئی۔ میں اور وہ بھالو گھر میں اکیلے تھے۔ میں گہری نیند سو رہی تھی، کالج کی بھی چھٹیاں تھی، اس لیے میں نے اٹھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ میں گہری نیند میں تھی جب مجھے لگا جیسے کوئی میرے بالوں کو سہلا رہا ہے۔ میری کمر پر مجھے کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ یک دم سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی وہی بھالو تھا جو اس وقت میری بہت قریب تھا۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج تک اس بھالو نے ایسی جرأت نہیں کی تھی کہ میرے کمرے میں گھس آئے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت میرے لیے کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے اس سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتر گئی۔ میں نے اس سے کہا تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ جاؤ باہر۔ وہ میری بات سمجھتا تھا اور اشاروں سے اپنی بات بھی سمجھا دیتا تھا۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر نہیں گیا بلکہ میرے پاس آ گیا۔ میرے پاؤں کے پاس پہنچ کر اپنی زبان سے میرے پاؤں چاٹنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ چونکہ وہ ایک تماشائی بھالو تھا اس لیے اپنی حرکات و سکنات سے اپنی بات سمجھانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے بھرے ہوئے زخم دکھانے لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اس وقت اپنا سانس روکے کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تو میری جان میں جان آئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ ابا آئے گا تو کہہ دوں گی اس بھالو کو دوبارہ سے زنجیر پہنا کر جایا کریں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے پہلے ہی مجھ پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ ابھی میں
اس بات سے سنبھلی ہی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میرا باپ روئے جا رہا تھا۔ میں دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو اماں ابا کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا ابا اماں کہاں ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ ابھی میں پوچھ ہی رہی تھی کہ ایک ایمبولینس وہاں کر رکی۔ میری اماں ہاسپٹل گئی تو بہن پر تھی، لیکن واپس ان کا تو وجود آیا تھا۔ ڈاکٹر نے میری ماں کو ایک غلط انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے ریئیکشن سے وہ تڑپ تڑپ کے وہیں دم توڑ گئی تھی۔ یہ سن کر تو میں وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے اپنی ماں کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، بار بار مجھ پر خشی طاری ہو رہی تھی۔ کتنے دن ایسے ہی گزر گئے تھے، میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے والد ہی مجھے سنبھال رہے تھے۔ ہمارا گھر تو جیسے ماں کے بغیر بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس صدمے کے باوجود بھی مجھے اپنا گھر تو سنبھالنا ہی تھا، اس لیے اب گھر پر میں ہی ہوتی تھی۔ میرا ابا بھی اداس سے ہو گئے تھے، وہ بالو بھی اپنی جگہ چپ تھا۔ ابا بھی اب بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے انہیں میری شادی کی فکر لگ گئی۔ پھر ابا کی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں چند دن بعد ہی مجھے ایک عورت دیکھنے آئی۔ اسے میں فوراً سے پسند بھی آ گئی اور میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ میرے والد نے اس عورت سے کہا کہ وہ میری شادی جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں۔ میری ساس بھی ایسی ہی خواہش رکھتی تھی، اس لیے فوراً حامی بھر لی تھی۔ سامنے صحن کے کونے میں بیٹھا وہ بھالو ساری باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ ایک ماہ بعد کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ میرے باپ کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اس سے میرے جہیز کی چیزیں لانے لگا۔ پھر میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ بھالو اب ٹھیک سے کچھ کھا پی نہیں رہا تھا۔ اب تو ابا جب اسے کام کے لیے جانے کا کہتے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگتا۔ ابا اسے گھسیٹ کر باہر نکالنے کی کوشش کرتے، وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا رہتا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ابا اب اسے ڈنڈے سے مار مار کر اپنے ساتھ لے جاتے، نہ جانے وہ کیوں اس قدر پریشان کرنے لگا تھا۔ پھر ایک دن ابا میرے جہیز کا سامان لینے گئے تو اس وقت میں اس بھالو کو کھانا ہی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کھانے سے منہ پھیر رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا میرے ابا آئے ہوں گے، لیکن میری ساس اور نندیں آئی تھیں۔ میری شادی کو اب چند دن ہی رہ گئے تھے۔ وہ مجھے شادی کا سکھ جوڑا دینے آئی تھی اور وہ جوڑا دے کر چلے گئیں۔ میں صحن میں ہی بہت خوشی سے اپنی چیزیں دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ پھر دل میں آئی کہ اپنا جوڑا پہن کر دیکھوں کہ میں کیسی دکھتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ دلہن کا سرخ جوڑا پہن لیا، اپنے بالوں کو بھی کھول لیا، اپنا سر آپا سامنے لگے آئینے میں دیکھنے لگی۔ پھر سامنے رکھی سرخ رنگ کی لپسٹک بھی لگا لی۔ پھر اپنے کھلے حسین بالوں کو آگے کیا، اپنے ہاتھوں پر سرخ چوڑیاں پہنی اور اپنا عروسی دوپٹہ بھی اپنے سر پر اوڑھ لیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر گھونگھٹ نکالنے لگی۔ ابا گھر پر نہیں تھے، مجھے لگا میں اکیلی ہی ہوں، اس لیے میں نے اپنا عروسی لباس پہن لیا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا جس جانور کے وجود کو میں نے فراموش کر دیا تھا وہ میرا کیا حشر کر سکتا ہے۔ عین اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بھالو میرے کمرے میں داخل ہوا، اس کی آنکھیں اسی وقت سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے یوں سرخ لباس میں دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے میری جانب بڑھا تھا۔ میں تو ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی جب وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ ایک چیخ میرے منہ سے برآمد ہوئی، میں اسے خود سے پیچھے دھکیلنے لگی، لیکن وہ کوئی انسان تو تھا نہیں، اور انسان بھی جب اپنی حوث پر اتر آئے تو انسان سے جانور بن جاتا ہے۔ وہ تو سچ مچ کا جانور تھا۔ سرخ رنگ میں مجھے دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی، لیکن اس وقت میری پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ ایسا تصور بھی کسی لڑکی کے لیے سوہان روح ہوگا۔ جو کچھ میں خود پر جھیل رہی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے لگا میری موت واقع ہو جائے گی۔ میرے پورے وجود پر گہری خروچیں پڑ چکی تھیں، میرا چہرہ بگڑ چکا تھا، بال پوری طرح سے بکھر چکے تھے۔ میری حالت ایسی تھی کہ لگتا اب سانس کی ڈور ٹوٹ جائے گی، جبکہ وہ بھالو مجھ سے اپنی حوث پوری کر کے جا چکا تھا۔ میں اس قابل بھی نہ تھی اپنے وجود کو جنبش بھی دے سکوں۔ جب میرے ابا گھر آئے تو میری حالت دیکھ کر رونے لگے۔ میں بمشکل سانس لے جا رہی تھی۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ کئی دن تک میں ہاسپٹل میں رہی، اور جب بھی مجھے ہوش آتا میں چیخنے چلانے لگتی کہ مجھے اس وحشی جانور سے بچاؤ۔ مجھے خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ جو کچھ میں نے سہا تھا کوئی لڑکی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے ماں باپ اس بالو کو مار مار کر گھر سے نکال کر دور کہیں جنگل میں چھوڑ آئے تھے، لیکن میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ میں ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے ہر وقت خوف آتا رہتا تھا۔ میں اکثر رات کو چلا کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ اس واقعے کو 6 سال بیت چکے ہیں۔ میری اصلیت جان کر بھی میری ساس نے میری ٹھیک ہوتے ہی میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ اسلم بہت اچھے انسان ہیں، مجھ سے کبھی میرے ماضی کے تلخ پاپ کا ذکر نہیں کیا، لیکن اب بھی کبھی میں بھالو کا تماشا دیکھ لوں تو میری حالت غیر ہونے لگتی ہے۔
میں رونے لگتی ہوں، چلانے لگتی ہوں۔ میری روح پر جو گھاؤ لگ چکا ہے، شاید زندگی بھر میں اسے بھلا نہ پاؤں۔